کی حد تک پنجاب لیول کا بہترین کام کر رہی ہے۔ سرحد میں، بلوچستان میں، سندھ میں ماشاءاللہ میں نے کارگزاریاں سنی ہیں، لیکن پنجاب لیول پہ کسی علاقے میں اتنے علماء بیٹھ کے اتنے دروس کی معاملات کو رکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی قدر کرو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ ان بزم علماء مجلس علماء جھاوریاں والوں کو مزید وسعت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ، اپنی تائید اور نصرت کے ساتھ اس کام میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیو، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ محفل حمد و نعت میں بھی میں بڑے عرصے سے آپ کے یہاں شریک ہو رہا ہوں۔ سارے کام آپ حضرات ماشاءاللہ دین کے سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں آج اس دین کی فیلڈ پر بات کرنے لگا ہوں جو شاید بعضوں کے مزاج پر گراں گزرے، لیکن وہ اس دھرتی پہ دین کی مظلوم فیلڈ ہے، مظلوم میدان ہے۔ آپ کہیں گے مظلوم کیسے؟ وہ 100% دین کا کام ہے، لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا کام ہے، اس وجہ سے مظلوم ہے۔ اور وہ اہل حق لوگ 100% وہ کام اللہ کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، رسول اللہ کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی چیز کے لالچی ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیاست اسلامیہ کی فیلڈ۔ آپ سوچیں گے مولانا سیاست اسلامیہ اور وہ بھی مسجد میں، سیاست کی بات وہ بھی مسجد میں، کیا معاملہ ہے؟ اب سنیں، میں یہی بات سمجھانے لگا ہوں کہ جب تبلیغ، تعلیم، تجوید، تدریس، قرآن، خطابت، امامت، مدرسہ، خانقاہ اور باقی دین کے میادین، تمام میدان یہ دین سے ثابت ہے، تو کیا سیاست اسلامیہ بھی دین سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا آج کا عنوان ہے۔ اب توجہ رکھنا اور اپنی کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک میرے اس جملوں کو راستہ دینا۔ پہلے توجہ سے سن لینا، پھر آپ اختلاف فرمائیں، کوئی پرچی لکھیں، کوئی سوال کریں۔ آپ کا یہ بھائی یہاں بیٹھا ہے، میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دے کے جاؤں، لیکن آپ کا سوال اور میرا جواب یہ ضد پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مولوی لوگ ہیں، سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو ہم دین کے لیے کریں، ایک دوسرے کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کریں۔ میں اس مسجد میں آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہے، میں کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی اپنے معاملات کی بلندی کے لیے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں 2-3 وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1، میرے کندھوں پر 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ کے لیے نام اعمال میرے لکھ رہے ہیں۔ رب اگر قیامت میں مجھ سے پوچھے کہ عبد الواحد قریشی، میں نے تمہیں زبان کی وہ طاقت دی تھی، بڑے بڑے مجمعوں میں تو سحر انگیز بات کر کے متوجہ کر لیتا تھا، تو جب تو نے قرآن و سنت میں اسلامی سیاست کے دلائل پڑھے تھے تو لوگوں کو بتائے کیوں نہیں تھے؟ تاکہ میرے پاس جواب ہو۔ دوسری وجہ، ملک پاکستان کے طول و عرض میں گھومتا ہوں، کراچی کے ساحل سے چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک جاتا ہوں، نہ مجھے بیانات میں دعوتوں کی کمی ہے، نہ مجھے شہرت کی کمی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے مال کی کمی دی ہے، مجھے نہیں پرواہ، لیکن اس کے باوجود بھی میں سیاست اسلامیہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں ہے۔ سیاست کے لیے قرآن میں آیات موجود ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کوئی آیات ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آج آیات پڑھوں گا۔ سیاست کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں، وہ فرمان اس نبی کا جس کا کلمہ آپ اور ہم نے پڑھا ہے، ان کی حدیثیں موجود ہیں جو علماء کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیتی ہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ، اس ٹائم ماشاءاللہ علماء احناف، علماء دیوبند میں، تحریکی دنیا میں کام کرنے والوں میں، تمام جماعتوں میں کام کرنے والوں میں، آپ کے اس بھائی کو انٹرنیٹ پر جتنے فالوورز حاصل ہیں اتنے کسی کے نہیں۔ سوشل میڈیا کے میدان، فیس بک کی بات کر رہا ہوں، 1.5 ملین آدمی آپ کے اس بھائی کا فالوور ہے۔ اس وقت تک قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کی بھی 1.5 ملین نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ مزید وسعت دے،
اس کے علاوہ باقی کسی کا آپ پیج اٹھا لیں اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ نے مجھے دیے ہیں. اور یہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندے کی بات دور تک جائے. قرآن پاک میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب فرماتے ہیں میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ اتنی طاقتور آواز اور توانا آواز تھی تیری، دنیا اس پر سنتی تھی، تو نے کتنے لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچائی. میں اللہ کے دربار میں جواب ہو کے سرخرو ہو سکوں، اس لیے یہ عنوان آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. یقین مانیے مجھے کالیں آتی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کہتے ہیں حضرت ہمیں جمعرات کا انتظار ہوتا ہے، جمعرات آئے گی ہم آپ کے بیانات سنیں گے. بہت بڑی بات ہے. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، بھائی مسعود تشریف فرما ہے، یہ آپ کے جاوریاں کے بیٹھے ہیں. میں نے ابھی ان کے گھر میں کھانا کھایا تو فرمانے لگے کہ ہم اس سال حج پہ تھے اور اسپین کے بندے، اب اسپین دنیا میں کہاں ہے، وہ بندہ ہمارے نام سے ہماری گفتگو سے واقف ہے. میں نے کہا آپ اسپین کی بات کرتے ہیں، میں دنیا کے ممالک کی بات کروں آپ دنگ رہ جائیں. کیا مرد اور کیا عورتیں، اللہ نے کہاں کہاں تک نام نہیں دیا. تو اس نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے. پھر شیطان نہیں بننا چاہیے. ایسا نو لوگ سن دے رہے ہیں، جی نہیں، دین کی وجہ سے سنتے ہیں. رب چاہے کسی کو سنا لے، رب چاہے کسی کو یہ رتبہ دے دے. تو جب اللہ نے دیا میری وجہ سے مجھے نہیں ملا، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، تو مجھے اپنی ماں باپ کی غیرت کی لاج رکھنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں نے پتہ کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے میری گفتگو کے بعد باتیں ہوں، اجی مولوی صاحب نے اے گل نہیں کرنی چاہیے دی سی. ایک نہ لاکھ دفعہ تم کہو، مجھے ٹکے کا اثر نہیں پڑتا. میں دین سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، تو کہنا ایمان سمجھتا ہوں. اب سنیں ذرا توجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں دین کے کام کے لیے اپنی زندگی لگا دی اور حضور نے اپنی جوانی کی قربانی دی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مخاطب فرمایا اور فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. قرآن کریم کی صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا یہ صورتیں اتری، اس قرآن کے نزول نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. اس نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، ضعیف بخاری میں نہیں ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھاوریاں ضلع سرگودا کے غیوروں، اپنی کان کی کھڑکی کول تک دل کے اس جملے کو راستہ دینا. فرمایا میرے پاک پیغمبر نے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ کر لوں، سنیں گے؟ وہ پیچھے والے بھی سنیں گے نا انشاءاللہ، توجہ رکھو. حضور پاک نے فرمایا لوگو، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، علماء بنی اسرائیل امت میں اللہ نے مبعوث فرمائے، وہ نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے. تسوسہم الانبیاء، انبیاء کی سیاست وہیں سے شروع ہو گئی. اچھا نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے؟ فرمایا جی ہاں، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے اور دنیا میں بھیج دیتے. صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی گفتگو جو سن رہے ہیں، شربت دیدار حسن مصطفیٰ کو پیتے ہوئے یوں بات سن رہے ہیں، تو حضور پاک نے اگلا جملہ فرمایا، فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جب یہ حضور نے جملہ فرمایا نا، صحابہ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ حضور کے بعد نبوت ختم تو اسلامی سیاست بھی ختم. فوراً سوال اٹھا. ابھی زبان سے بات نہیں کی تھی، آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے آنکھوں میں اترے ہوئے سوال کو سمجھ گئے کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد اللہ
میرے نائب علماء بنائیں گے، وہ میرے دین میری سیاست میں میرے وارث ہوں گے اور کئی آئیں گے۔ توجہ رکھنا، یہ حدیث اس پیغمبر کی ہے جس پیغمبر کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ مجھے بتائیں، جب میرا پاک پیغمبر فرمان میں سیاست اسلامیہ کی بات کرے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہو، صحابہ کرام نقل کریں، اور ہم علماء کرام کو کہیں مولویوں نے کی ہو گیا، یہ تو مسجد میں بیٹھتے، مصلی پہ بیٹھتے، منبر پہ بیٹھتے، ہمیں مسئلے بتاتے، ان کو اسلامی سیاست کی پرواہ پڑ گئی ہے؟ کوئی علماء پہ بولے اور کہ جی یہ بات کام کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ یہی سوالات کا سامنا اہل حق کی ام الجماعت جمعیت علماء اسلام کو آج دنیا سوال کرتی، اجی مولوی نے اسلام دی فکر ہونی چاہیے، اسلام آباد دی نہیں۔ میں حیران ہوں، جیسے جو باقی ہے نا، وہ تو میرے خیال میں خانہ کعبہ کے امام کی سیاست کر رہے ہیں نا، اجی سن وہ سیٹ لب جاوے، اجی مولوی بیچارہ اتھے کھلوتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، عالم نبی کا سیاست میں وارث ہے ویسے جیسے مصلی پہ وارث ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس عالم کو نبی نے مصلی کا وارث بنایا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے جس خطیب کو نبی نے منبر کا وارث بنایا، ہم اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس نبی نے عالم کو نکاح پڑھانے کا وارث قرار دیا، ہم اس سے نکاح پڑھواتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے جو عالم جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، صلاۃ الکسوف و خسوف کا خطبہ، صلاۃ الاستسقاء کا خطبہ دینے میں پیغمبر کا وارث ہے، ہم اس کے یہ تمام خطبات کو سنتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو عالم خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے دلوں کے زنگ کو پاک کر کے، دل کو صاف پاک کر کے تصوف کی راہ دکھا رہا ہے، ہم اس سے تصوف کی راہ دیکھتے ہیں، وہ نبی کا وارث ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے جو عالم مسند تدریس پہ بیٹھ کے مدرس بنتا ہے، قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، طلبہ کو پڑھاتا ہے، شاگردوں کی ٹیم اختیار کرتا ہے، متوسلین کی کھیپ بناتا ہے، تو وہ بھی نبی کا وارث ہے۔ تبلیغ میں چل کے، تعلیم میں چل کے، تجوید میں چل کے، یہ تمام دین کے کام، جہاد فی سبیل اللہ میں چل کے تمام دین کے کام نبوت کی وراثت کے طور پہ کرتا ہے تو تسوسہم الانبیاء، یہ عالم سیاست میں بھی نبی کا وارث ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، ہم مصلی پہ تو کسی وڈیرے کو نہیں آنے دیتے، ہٹ ایتھے ساڑھے مولوی دی جگہ، ساڑھا مولوی اتھے آنا ہے، تیرا کم میں مصلی پہ عالم مجھے قبول ہے۔ کوئی غیر عالم مصلی پہ چڑھے، لوگیاں نے ڈنڈے اٹھا لینے ہیں آگے، نہیں یہ وہ۔ لیکن میں حیران ہوں، ہم وہی لوگ جو عالم کی زکوٰۃ کا مسئلہ تو مانتے ہیں، عشر کا بتایا ہوا مسئلہ مانتے ہیں، جمعے کے خطبے کا بتایا ہوا مسئلہ مانتے ہیں، نماز کا مسئلہ مانتے ہیں، روزے کا مانتے ہیں، حج کا مانتے ہیں، عمرے کا مانتے ہیں، جہاد کا مانتے ہیں، نکاح کا مانتے ہیں، طلاق کا مانتے ہیں، جتنے مسائل عالم بتائے، وہی عالم اگر پیغمبر کی اس میدان کو اٹھائے کہ سیاست اسلامیہ میں بھی عالم نبی کا وارث ہے اور نبی کے فرمان کے مطابق، سارے بولنے لگ جاتے ہیں مولوی نے دنیا کی فکر پہ گئی۔ کیوں میرے بھائی؟ اسی لیے میں نے کہا یہ فیلڈ بہت زیادہ مظلوم ہے، یہ مظلوم میدان ہے، میں تبھی اس کے حق میں بول رہا ہوں۔ یہ تو مظلوم ہے، کام دین کا کرے اور لوگ دنیا کا تانا دیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا سیاست اسلامیہ کو اللہ کے قرآن سے سمجھو، ایک آیت پڑھو۔ میں نے کہا اگر میں نے پڑھ لی تو ایک نہیں، میں تیرا بسم اللہ کر کے کئی آیتیں پڑھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھ لوں تو کہتے پڑھو۔ یقین مانے جب میں نے آیات پڑھی، اس میں ترجمے دیکھے، تشریحیں دیکھی، اور مجھے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کبھی ذہن نہیں گیا اس طرح۔ کہتے اگر آپ کا ذہن نہیں گیا مولوی ہو کر تو بتائے گا پھر عوام کو کیسے، تو سنائے گا عوام کو کیسے، تیرے مقتدی کا ذہن کیسے۔ سورت یوسف سورت نمبر 12، رب کریم نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی سیاسی ارادے اور امیدواری کو ظاہر فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض،
نہیں ہے علماء بتائیں قرآن پاک کیا بولیے، یا میں اپنے طرف سے پڑھوں؟ اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت خزانہ میرے حوالے کر دو، یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہے نبی کی تو کیا ہے؟ علی خزائن الارض، مجھے فائنانس کی منسٹری چاہیے، یہ وقت کا نبی کیا ہے؟ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا فرمان، اور رب نے نقل، حدیث بھی نہیں ہے قرآن ہے۔ وزارت خزانہ کو نبوت سے کیا تعلق؟ پتہ چلا سیاست اسلامیہ وہ میدان ہے، وہ مسجد کو بھی سنبھالے گا، دنیا کے نظام کو بھی سنبھالے گا۔ اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کی سلطنت میں بھی اپنا نائب بنایا۔ کیا مطلب فی الارض کا؟ کیا مطلب؟ زمین میں تو دنیاوی کام بھی ہے، دینی کام بھی ہے، یہاں فی الارض مطلق ہے، اور عربی کے میں اصول المطلق یجری علی اطلاقہ، وہ تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں دنیا کا نظام بھی سنبھالنا ہے، دین کا بھی سنبھالنا ہے، مسجد کا سنبھالنا ہے، باہر کا سنبھالنا ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس سیاست اسلامیہ پہ قرآن واقعات نہیں پیش کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر، وہ سیاسی اسفار فرمایا کرتے تھے اپنی نبوت کے، قرآن اس اسفار کو ذکر کرتا ہے، ان کی ٹریولنگ بتاتا ہے، اسٹارٹ بھی اینڈ بھی، ابتدا بھی انتہا بھی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، تخت شاہی پہ بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام جب سفر فرماتے، وہ صبح سے شام اتنا سفر کر جاتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کرتے، شام سے صبح اتنا سفر کر جاتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، یہ اب تخت پہ چلتے تھے تو صبح شام میں، شام صبح میں، مہینوں مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ یہ جو نبوت کے سفر ہے تخت شاہی پہ، یہ تخت شاہی کا تعلق صرف نبوت سے ہے یا سیاست سے بھی ہے؟ ہم اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ممبر کیوں اس کو بیان نہیں کرتے؟ لیکن جہاں بیان ہوتا ہے مولوی بتا دے بس اس کی خیر نہیں ہوتی۔